بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے اہم ترین دوست علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بازار میں جا کر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہوں اور اسی طرح بازار کی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو علی بن سفیان کہنے لگا، سلطان معظم، یہ سلطنت بھی آپ کی اور یہ بازار بھی آپ کے، تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ تو سلطان نے کہا کہ دوسری طرف مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر میں بازار میں گیا تو بازار میں مجھے دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی اور تاجروں کے کاموں پر اثر پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کی رزق میں رکاوٹ آئے۔ تو علی بن سفیان تھوڑی دیر کے لیے سوچنے میں مصروف ہو گئے اور پھر کہنے لگا، سلطان معظم، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے آپ بازار میں خرید و فروخت بھی کر لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اسی بہانے بازار کی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ حص بدل کے بازار میں چلے جائیے اور خرید و فروخت کر کے واپس آ جائیے، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ علی بن سفیان کی یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں پہنچ گیا۔ ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ لوگ خریداری بہت زیادہ کر رہے تھے کیونکہ آگے عید الفطر آنے والی تھی، اس لیے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاجر کے پاس گئے اور کپڑا دیکھنے کے لیے تاجر کو مخاطب کیا۔ تاجر نے آپ کے سامنے بہت سارے لباس رکھے اور کہا، حضور، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ بتا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کپڑوں کو پسند کر رہا تھا کہ اچانک مزار کی نکڑ سے لوگوں کے شور کی آواز آنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر سے پوچھا، یہ شور کس وجہ سے ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، بھائی، اس بازار کی نکڑ پر مسلمانوں نے ایک زمیندار سے زمین خریدی تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا سکیں، تاکہ بازار میں موجود تاجر اور آنے والے مسافر مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ لیکن بازار کے تاجروں نے زمیندار سے زمین خریدی تو اس نے دھوکے سے ایسے معاہدے پر ہم سے دستخط کروا لیے جس پر لکھا تھا کہ زمین سے تقریباً 15 فٹ کے بعد زمین کا وہ مالک ذمہ دار ہو جائے گا اور وہ جس سے چاہے دے دے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا تو کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ زمین سے 15 فٹ کے اوپر کے بعد وہ ذمہ دار زمین کا کیا کرے گا؟ تو اس پر تاجر نے کہا، بھائی، وہ بڑا زمیندار بڑا ہی منافق نکلا، اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کے لیے ایک چال چلی۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس تاجر نے کہا، اب اس زمیندار نے مسلمانوں کو کہا کہ جب تم 15 فٹ تک اپنی مسجد کی تعمیر کر لو تو 15 فٹ کے بعد میں مسجد سے اوپر ایک شراب خانہ بنانے کے لیے عیسائیوں کو جگہ دے دوں گا۔ سلطان نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تاجر نے کہا، وہ زمیندار چاہتا ہے کہ وہ مسجد کی چھت پر ان عیسائیوں کو شراب خانہ بنانے کے لیے جگہ دے گا۔ سلطان نے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ سلطان آہستہ آہستہ کسی بھیڑ کی طرف بڑھنے لگا کہ جا کر معلوم کرے کہ اصل میں بات کیا ہے، لیکن اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس بھیڑ کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آپ کے خفیہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور پڑوسی ملک کا ایلچی ملک میں آیا ہوا ہے، بہت خاص پیغام لے کر آیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ علی بن سفیان نے پیغام بھجوایا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ محل پہنچیے، کیونکہ بہت پیغام قیمتی ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان واپس اسی جگہ سے محل کی طرف روانہ ہو گیا، اور ادھر وہ بازار کے تاجر اور عیسائی یہ معاملہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ جب قاضی صاحب نے دونوں فریقین کے دلائل سنے تو عیسائی نے پھر وہی دستاویزات دکھائیں جن پر تمام تاجروں کے دستخط کیے گئے تھے۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ قانوناً تو یہ مسجد کی چھت پر کچھ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن تم سب تاجروں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے ہیں کہ زمین سے 15 فٹ کے اوپر یہ زمیندار اصل زمین کا مالک ہوگا اور وہ جس چاہے جگہ دے سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب ان دستاویزات کو دیکھ کر ہی فیصلہ سناؤں گا، اور اس قاضی صاحب نے مجبوری میں آ کر فیصلہ ان عیسائیوں کے حق میں کر دیا۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں اور پورے بازار میں فساد پھیلنے لگا، اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے دشمن کی بہت بڑی چال تھی، لیکن ابھی تک اس چال کو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اتفاق سے اس قاضی صاحب کو خیال آیا کہ میں نے اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ تو سنا دیا، لیکن اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ مقدمہ لے کر جائیں تو وہ اس کا کوئی مناسب حل نکال لے گا، جس سے دشمن کی چال ملیا میٹ ہو جائے گی اور وہ عیسائی دھول چاٹ کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر تمام تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی کھلی کچہری میں پہنچ گئے۔ سلطان عدالت میں موجود تھا۔
سلطان ایوبی نے پوچھا تو انہوں نے وہی ساری بات بتائی جو سلطان کو اس بازار میں موجود تاجر نے بتائی تھی۔ جب سلطان نے دونوں کے دلائل سنے اور ان کی دستاویزات کو دیکھا تو سلطان نے کہا یہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین پورے حقائق جان لیں، تبھی وہ معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات تو یہ معاہدہ میری نظر میں کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس معاہدے پہ ان تاجروں سے دھوکے کے ساتھ دستخط کروائے گئے۔ لیکن اگر میں اس بنیاد پر فیصلہ ان تاجروں کے حق میں دے دوں تو تم عیسائی یہی سمجھو گے کہ میں نے مسلمانوں کی طرفداری کی اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا، لہٰذا تم مسلمانوں کے مسجد بنانے کے بعد مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنانے کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ یہ بات مسلمان تاجروں نے سنی تو بڑے حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے، یہ سلطان کو کیا ہو گیا؟ ہم یہاں پر انصاف لینے کے لیے آئے تھے، الٹا یہ ان عیسائیوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو جب وہ عیسائی چلے گئے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تاجروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کبھی بھی پورے حقائق جانے بغیر تنقید کرنا عقل مندی کا کام نہیں۔ پہلے تم میری بات سن لو، پھر جو تمہارا دل کرے تم اپنی رائے دے دینا۔ تاجروں نے کہا سلطان معظم، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ ہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں کو کہا کہ تم نے زمیندار سے یہی معاہدہ کیا تھا نا کہ تم زمین سے 15 فٹ کی بلندی تک اپنی مسجد تعمیر کرو گے اور اس کے بعد والا حصہ وہ زمیندار جسے چاہے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو تمام تاجروں میں سے ایک تاجر بولا جی ہاں سلطان معظم، ایسا ہی اس معاہدے پہ لکھا گیا ہے۔ تو سلطان نے کہا تم جاؤ اپنی مسجد کی تعمیر شروع کرو، جب مسجد تعمیر ہو جائے تو مجھے بتانا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے مسجد کی تعمیر صرف 14 فٹ سے کم رکھنی ہے، اوپر نہیں کرنی۔ تاجر وہاں سے چلے گئے، انہوں نے جا کر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ادھر سے وہ عیسائی اپنی تعمیر شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں سلطان کے پاس ایک تاجر پیغام لے کر آیا کہ سلطان معظم، ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ عیسائی اپنا سامان لے کر پہنچ چکے ہیں۔ تو سلطان اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس بازار میں پہنچ گیا۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ تمہارا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 15 فٹ کے اوپر مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنائیں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک معمار کو کہا یہ مسجد کی بلندی کتنی ہے؟ جب اس نے ناپا تو اس نے کہا سلطان معظم یہ صرف 14 فٹ تک ہے۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہارا معاہدہ 15 فٹ کا تھا، تو تم 15 فٹ کے اوپر ہوا میں جو چیز بھی بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو، ہمیں تمہارے اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس سے نیچے تم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب یہ بات ان عیسائیوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے اور تمام بازار سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اور اتنے میں سلطان کے جاسوسوں نے معلومات حاصل کر لی کہ سلطان معظم یہ پڑوسی بادشاہ کی ایک چال تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑوا کر بازار میں فساد ڈالنا چاہتا تھا، اور ان کا مالک وہ زمیندار تھا۔ تو سلطان نے اپنے سپاہی بھیجے اور اسی وقت اس زمیندار کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو سلطان نے تمام لوگوں کے سامنے اس زمیندار کا سر قلم کر دیا اور کہا جو بھی سلطان کی سرزمین پر غداری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ جو رائے حق کا مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی